لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روز اربعین نارتھ امریکہ میں ختم ہو گیا، لیکن خاص کربلا میں یہ شب اربعین اور کل کا دن روز اربعین. لیکن آج کی اس مجلس میں میرے لیے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آدھے سے زیادہ مجمع سے ایک معذرت طلب کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 9 دن سے ایک عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی: صحیح، غلط، مکمل، نامکمل، وہ ایک الگ چیز ہے. اور آج اس لیے اسے مکمل کرنا ضروری، جیسا ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا کہ اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے. تو وہ مومنین جنہیں آج سے پہلے کی مجالس سننے کا موقع نہیں ملا، ان کے لیے یہ 35-40 منٹ ذرا مشکلات کے ہوں گے. ثواب کی نیت سے صف اعضاء پہ بیٹھے رہیے. پھر جب مصائب کا بیان شروع ہوگا، خاص جس کے لیے آپ آئیں، تو پھر انشاءاللہ مقصد مجلس، آپ کا مقصد مجلس حاصل ہو جائے گا. قرآن کریم کی جس آیت سے ہم نے یہ عشرہ شروع کیا وہ درمیان میں ہی رہ گئی، اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ کی آیت ہمارا عنوان بن گئی. آج اس آیت پر 5ویں تقریر یعنی یہ خمسہ، اور اس آیت کے تلاوت کرنے کا اصل مقصد، جب 5 دن پہلے یہ آیت تلاوت کی گئی تھی، اصل مقصد وہ 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے تھا کہ امام مدینے میں رہتے اور وہ مرو میں پہنچے. تو یہ جو امام نے سفر کیا بظاہر مامون کے کہنے پر، لیکن اس سے اسلام کو، دین خدا کو کتنے فائدے حاصل ہوئے. دشمن اپنی پلاننگ کر رہا تھا کہ میں امام کو اپنے شہر میں بلا کر اپنے فائدے لوں گا، اور خدا نے دشمن کے ہی ہاتھوں سے اپنے دین کی اس طرح مدد کی. یہ 5 دن پہلے کی وہ پہلی مجلس جس میں یہ آیت تلاوت ہے، اور آج بھی اس آیت کی 40 کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. 8ویں امام کا سفر اسلامی دنیا کے ایسٹ کی جانب تھا، اور وہ نیا علاقہ تھا جو 4تھے امام کے بعد فتح ہوا. کچھ اس میں سے شہر مولا کے زمانے میں بھی فتح ہوئے، اور کربلا سے جو سیدانیوں کا قافلہ چلا، یہ اسلامی دنیا کے اس ویسٹ میں آل محمد کا انٹروڈکشن اور تعارف تھا. یہ وقت میں باتیں بہت ہیں، 8ویں امام کی مجلس میں جو جملے کہہ چکا ہوں اسے دہرانے کا موقع نہیں. اسلامی دنیا کے 2 واضح حصے، خیر مدینہ مکہ تو سینٹر، لیکن اب ویسٹ کی جانب اور خاص طور پر وہ ویسٹ جو معاویہ کا گڑھ ہے
جو خاندان ابو بنو امیہ کے ہاتھوں سے برین واش ہوا، جو جانتے ہی نہیں کہ اہل بیت رسالت کیا کون ہے، جو بھرے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے جس دن سے سنا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کیا، اس دن سے ہم نے رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ شام کے لوگ جن سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کون تھی، تو کہا کہ رسول اللہ کی بیوی تھی۔ اتنا جنہیں جاہل رکھا گیا، اب وہاں پہ اسلام اور آل محمد کا تعارف یزید کے ہاتھوں سے ہو رہا۔ وَمَكَرُ اللہ۔ اگر آپ میپ اپنے سامنے رکھیے، بہت زیادہ خشک گفتگو نہ ہو، میپ اپنے سامنے رکھیے، تو کربلا سے ڈیمسکس اس کا آج ایک سیدھا راستہ، بہت چھوٹا، لیکن اس زمانے میں یہ راستے نہیں تھے، تو پہلے اہل بیت کو ایکسٹریم نارتھ تک لے جایا گیا، علیپو یا حلب، اور پھر وہاں سے ڈیمسکس کی جانب ساؤتھ میں آئے، اور آلموسٹ اس زمانے کی بنو امیہ کی جتنی بڑی حکومت ان سب سے یہ قافلہ گزرا۔ بلکہ آج کل ایک زیارت بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے، کثیر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ ایک بار میں بھی گیا تھا، تو اتنا بڑا مجمع تھا کہ 40 وغیرہ کو چھوڑ کے کربلا کا منظر، کربلا کی زیارت کا منظر تازہ ہو رہا تھا۔ بالبک، لبنان کا شہر، سیدہ خولہ بنت امام حسین کی زیارت، جتنا شام میں شہزادی سکینہ کی زیارت کو مشکل بنایا گیا، اتنا یہ سیدہ خولہ کی زیارت۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی ایک وہ بیٹی تھی جو جناب سکینہ سے بھی 1 سال چھوٹی تھی، اور اس قافلے میں تھی، اور وہاں پہنچ کر تھکن، بھوک، پیاس، جو 2-3 دن کے مصائب میں بھی بار بار یہ بات آئی، اس کی وجہ سے وہاں انتقال کیا، چوتھے امام نے دفن کیا۔ اب جو روضہ بنا، کتنا شاندار روضہ، شاید یوٹیوب پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ ڈیمسکس سے 75 کلومیٹر نارتھ میں ہے، اور حلب کے ساؤتھ میں، وہی راستہ۔ تو اب اس کا یہ جو اتنا بڑا راستہ ان سیداریوں نے اور کربلا کے قیدیوں نے طے کیا، یہ ہے ومکر۔ یزید اپنی پلاننگ کر رہا کہ آل رسول کو نہیں، رسول کو نعوذ باللہ توہین اور ذلیل کیا جائے، اور ومکر اللہ، اور اللہ کی اپنی پلاننگ کہ ایسے علاقے میں جہاں پر وقت کم ہے، ایک آدھ جملہ اگر واضح نہ کر پاؤں تو معاف کیجئے گا، کہ ایسے علاقے میں جہاں پر یزید کے علاوہ کوئی آل محمد کا تعارف ہی نہیں کرا سکتا، سارے یزیدی بھرے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ایسے علاقے میں بھی آل محمد کا، کربلا کا، اسلام کا تعارف ہو جائے، خود یزید کے اپنے ہاتھوں، کیونکہ اور کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اہل بیت کی 1 سال کی قید آسان تو نہیں، آج کے مصائب کا آخری جملہ شاید یہ ہو، یہ کتنا بڑا امتحان، مگر اس سے جو فائدہ ہوا، اور یہاں پر میں رک کے آج 3-4 باتیں بہت مختصر بیان کرنا، یہاں پہ رک کے ایک بات اپنے ذہن میں 2 تصویریں لے کے آئی۔ یہ آج کی دنیا واٹس ایپ کے کلپس کی دنیا ہے، 2 کلپس اپنے ذہن میں بنائیے۔ 11 محرم، 20 صفر، 11 محرم عاشورے کا اگلا دن، بلکہ بعض روایتوں میں کہ شہداء میں سے 90% کے کٹے سر شام غریبہ کوفے بھجوا دیے گئے، جس میں آقا حسین کا سر بھی شامل۔ یہ ایک روایت، مسجد حنانہ، جس کی زیارت بھی ہم سب لوگ نجف پہنچ کے کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کٹے ہوئے سر کی وہ تصویر بھی رکھی تھی۔
یا چوتھے امام پر جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اسے دیکھ کر ہی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو صرف عاشورے کی جنب نکالی جاتی ہے۔ خیر، مسجد حنانہ کی تاریخ میں یہ کہ اسی رات کو شام غریبہ کو اکٹھے سریحات، تو گویا 11 محرم یعنی عاشورہ اور 40 آج کا دن، تصویر ہے، 2 تصویر ہے۔ اور بات چونکہ مجھے بہت جلدی کرنا، تو بعض چیزوں میں اگر آپ کا ذہن میرا ساتھ نہ دے سکا تو بات مشکل ہو جائے گی۔ 2 تصویر، تاریخ الگ الگ، 11 اور 20 صفر۔ ہماری قوم میں آج کل ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ نون ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا، یہ سیاسی اعتبار سے بھی ہے اور یہ مذہبی اعتبار سے بھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے پر بحث کرنے کہ اہل بیت اس سفر پہ آئے، اس ماہ سفر میں، اس 40 پہ کربلا آئے کہ اگلے سال آئے، اور آئے بھی کہ نہیں آئے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آج کل ممبر پر بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور بعض نوجوان اسپیکرز نہ صرف یہ کہ اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، بلکہ جملہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کے کسی عالم کو میرے سامنے لے آئیے، میں ثابت کروں گا کہ یہ قافلہ کربلا آیا ہی نہیں، شام سے سیدھا مدینہ گئے۔ خیر، اب میں نے کہا نا یہ نون ایشوز، اہل بیت کے مسائل اور ان کا جہاد، وہ اصل مرحلہ۔ 11 محرم چہلو، 2 تصویر، ایک کربلا کی ہے، ایک دوسری بھی کربلا کی، مگر پہلی تصویر میں قافلہ جا رہا، دوسری تصویر میں یہی قافلہ واپس آ رہا، اور مور اور لیس جتنے ایڈلٹ ممبرز ہیں اس قافلے کے وہ سیم ہیں۔ یقیناً بچے بہت کم رہ گئے، لیکن جو بڑے، قافلہ گیا قافلہ آیا۔ گیا کس طرح سے؟ گیا اس طرح سے، بہت جلدی مختصر۔ اونٹ ہیں، محمل نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، محملوں اور ہماریوں پہ پردے نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا ان کے سروں پہ چادر نہیں، ان کے بازوؤں میں رسیاں بندھی، اور چاروں طرف سے یزید کی فوج نے اس قافلے کو گھیرے میں لیا، اور جہاں موقع ملتا وہ اپنے کوڑے کا استعمال کرتے، چاہے بیمار ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے بچی۔ یہ قافلہ چلا، اور یہی قافلہ چہلم کے دن یہی کربلا میں آ رہا۔ اونٹ تو ہے لیکن آج محمل بھی ہے، آج ہماری بھی ہے، آج پردے بھی ہیں۔ بے شک زینب نے ریشمی پردوں کو کالے پردوں میں بدلوایا، لیکن پردے بھی۔ یہی سیدانیاں، آج سب کے سروں پہ چادر، آج ہر ایک کے ہاتھ آزاد۔ یہی فوج یزید ہے، مگر اتنے ڈسٹینس سے چل رہی۔ یزید کی انسٹرکشن تھی کہ اتنا فاصلہ رکھ کے چلنا کہ کسی محمل سے بی بی کی آواز بھی تمہارے کان میں نہ آئے۔ جب گیا تھا یہ قافلہ تو یہی ظالم بے حیا فوج اتنا قریب ہو کے چل رہی تھی کہ ہاتھ بڑھایا اور کوڑا مارا، ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے۔ نعوذ باللہ، اہل بیت کے لیے شاید یہ لفظ مناسب نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ کسی بچے کے تماچا لگا دیا چلتے چلتے، اور آج اتنے فاصلے پر یزید کا آدمی دونوں قافلوں کے آگے آگے چل رہا ہے، اعلان کرتا ہوا۔ دیکھیں، ایک تو فوج ہوتی اور پھر فوج کے علاوہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس۔ یزید کا آدمی دونوں قافلوں کے آگے چل رہا، جب جا رہا یہ قافلہ تو اس کا اعلان سنی کہ اے کوفے والوں، اے راستے والوں، اچھی طرح سے آنکھیں کھول کے تماشا دیکھو، حاضری سبایا بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جائے جا رہے۔ یہ آگے آگے اعلان ہو رہا۔ یہاں علی کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ توہین علی کی نہیں کرنا تھی، توہین رسول اللہ کی کرنا تھی۔ اور یہی یزید کا آدمی
چہلوں کو قافلہ آ رہا، وہی آگے آگے اعلان کرتا آ رہا ہے، کیا؟ نگاہیں نیچی کر لو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ہی بنا تو رسول اللہ۔ وہ ایک لفظ اعلان میں سے غائب ہو گئے۔ جاتے وقت آنکھیں اٹھا کے دیکھو، آتے وقت وہی یزید، وہی اس کا آدمی، وہی اعلان، اور کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نیچی کرو۔ البتہ جاتے وقت کہا جا رہا ہی سبایا قیدی بناتے رسول اللہ، آتے وقت یہ لفظ سبایا کٹ گئے۔ نگاہیں نیچی کر لو، رسول کا حرم آ رہا، رسول کے قابل احترام بیٹیاں آ رہی۔ یہ جو ایک لفظ جاتے ہوئے قافلے سے آتے ہوئے قافلے میں ڈیلیٹ ہوا، یہ ایک لفظ زینب کا پورا جہاد، یہ ایک لفظ شام میں اہل بیت کی مظلومیت کی ساری داستان، لیکن یہ ایک لفظ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ان بیویوں کو کتنے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ صرف ایک لفظ۔ اب قیدی نہیں کہا جا رہا، اب کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، نگاہیں نیچی کر لو، یہ قابل احترام۔ صرف ایک لفظ، 1 سال کی قید، شام کی سردی، زندان کی گرمی، بھوک پیاس، سکینہ کا لاشا، خولہ کا لاشا، حلب میں بھی ایک امامزادہ شہید ہوا اور راستے میں، مگر اس ایک لفظ کو ڈیلیٹ کرا کر اسیروں کے اس قافلے نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پورے راستے میں تعارف ہو رہا، یہ رسول کی بیٹیاں، یہ شام والے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ خود رسول کون، جنہیں یہی پتہ نہیں کہ رسول کا خاندان کون ہے۔ اگر سجاد یا زینب خود سے اس پورے علاقے کا دورہ کر کے اپنا تعارف کراتے، ہمیں پہچانو اور ہمارے گھرانے کو، ایک یزیدی بھی نہ یقین کرتا نہ ان کی بات سنتا۔ اب تو خود یزید کے ذریعے تعارف ہو رہا، پہلا والا جملہ بھی چاہے توہین کی نیت سے ہو۔ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہماری توہین اسلام کی عزت بن رہی ہے تو ہمیں قبول ہے، اور چاہے واپسی کے سفر میں وہ جملہ احترام کی نیت سے ہو، مگر اہل بیت کا ایسا تعارف ہوا، اور جب اہل بیت کا تعارف ہوا تو اب جو خطبہ یہاں کہیں دیا جا رہا، اب اسے بہت ہی سیریسلی سنا جا رہا۔ یہ رسول کی بیٹیاں، یہ رسول کا بیٹا، یہ رسول کا گھرانہ ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کو بتا سکتا ہوں لیکن زیادہ نہیں۔ تو اب یہ 2 قافلے گئے، 11 محرم کو مظلومیت سے بھرا ہوا قافلہ، اور 40 کے دن یہی سیم قافلہ، سیم میدان میں، سیم ظالم کی فوج کی نگرانی میں آیا، مگر فتح و نصرت۔ اصل میں 40 اہل بیت کی اس کامیابی کا دن ہے، یہ ہے وکٹری ڈے، جو دشمن نے بھی مان لیا، لیکن اس کے دوران جو مسائل برداشت کرنا پڑے اس کے حوالے سے اب اگلی بات میری آ رہی، اور وہ یہ بہت چھوٹا سا ایک ایسا واقعہ جو میں نے اپنی زندگی میں 100 200 500 دفعہ تو پڑھا ہوگا، بہت ہی چھوٹا واقعہ۔ یہ جو 2 قافلے ایک مصائب کی چھاؤں میں چلا اور ایک کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے آیا۔ کامیابی کا دن ہے، اسی لیے جو مجمع آج ہوتا ہے عراق میں وہ باقی مخصوصیوں میں نہیں ہوتا، اسی لیے آج جو ہم سلام کرتے ہیں آقا کو، زیارت 40، اس کی جو اہمیت بنتی ہے وہ باقی زیارتوں کی نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان 2 قافلوں کا جو درمیانی ڈیوریشن جو اس میں پیغام ملا وہ آپ تک پہنچانا۔ 1985 86 87 اس زمانے کی بات ہے، اور بہت جلدی جلدی بات کرنا ہے کیونکہ جب میں واقعہ بیان کرتا ہوں تو بہت لمبا ہو جاتا۔ کراچی میں ایران کے شہید وزیر اعظم محمد علی رجائی بم کے نتیجے میں شہید کیے گئے۔ لاشا اس بری حالت میں تھا کہ صرف ڈینٹسٹ دانتوں کی مدد سے یہ طے کر سکا کہ یہ ان کا لاشا۔
بات پھیل رہی، ان کی بیوہ شہید رجائی کی بیوہ خانم رجائی پاکستان کے دورے پہ آئی، اور زیادہ تر تو خواتین سے خطاب کیا۔ ایک دن خانہ فرنگ ایران، ایران کا کلچرل سینٹر، وہاں پہ علماء اور طالب علموں سے بھی ایک سیشن رکھا گیا۔ میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں، اس وقت اور بھی طالب علم تھا، مجھے بھی بلایا گیا کونے میں بیٹھا ہوں، اور وہ ایک جملہ کہہ رہی، یہ جملہ جو وہ کہہ رہی ہیں اسے 1000 سے ملٹیپلائی کریں، نہیں 1 ملین سے ملٹیپلائی کریں تو علم کا پیغام آپ کے سامنے آئے گا۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ جب میں اپنے شوہر کی شہادت کی خبر پائی نہیں روئی، میرا شوہر شہید ہوا۔ جب میرے شوہر کا ایسا لاشا آیا دیکھا نہیں جا رہا تھا، میں نہیں روئی۔ جب شہادت ہو گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں شہیدوں کے گھر والوں۔ اب جب میرے بچے، وہ ایج بھی ایسی تھی 7 سال 8 سال 9 سال، پوچھتے تھے کہ ہمارا بابا کہاں، اور انہیں جواب دینا اور مطمئن کرنا، دیکھیں دل ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور پر ماں۔ عام حالات میں نارمل کوئی جوان ڈیتھ ہو جائے اس کے بچوں کو مطمئن کرنا مشکل ہے، میں نہیں روئی۔ لیکن آپ کے شہر میں کل رات خواتین سے مجھے خطاب کرنا پڑا، میں آ کے روئی، اور اتنا روئی کہ زندگی میں سوائے کربلا کے واقعے کے کبھی نہ روئی۔ سارا مجموعہ علماء، طالب علم ہیں، حوضے کے انتظام سنبھالنے والے، سب چونکے۔ کل کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کل میں نے، بات پھر بھی لمبی ہوگی، مختصر کرنا ہے، کل میں نے جو خطاب خواتین سے کیا، انجمن حسینیہ ایرانیہ کراچی کی کسی مومن سے پوچھ لیجیے، یہ بہت ہی سینٹرل امام باڑہ ہمارا ہے، جتنے بڑے ماتمی جلوس نشتر پارک سے نکلتے ہیں یہاں آ کے ختم ہوتے ہیں، اور بہن کا جلوس یہی 9 محرم عاشورہ، ایرانیان میں میرا خطاب تھا۔ میں تقریر کر لی واپس جا رہی، میرے خطاب کے بعد وہاں پہ ایک شادی تھی۔ کراچی میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً شادیاں امام بارگاہوں میں رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے مذہبی لوگ جن کی عورتیں ان کے قابو میں نہیں آتی۔ بھائی یہ تو ہو کے رہے گا شادی، یہ تو ہمارا طریقہ، میں تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ تو اب یہ جب اس قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں شروع ہوتی، کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ امام بارگاہ میں رکھ دو شادی؟ اب وہاں تو یہ نہیں کہیں گی کہ جی یہاں پہ میوزک ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈانس ہونا چاہیے، یہاں پہ مس گیدرنگ ہونا چاہیے۔ کراچی میں اب تک امام باڑوں میں ایسا نہیں ہوتا، تو خود بخود بہت ساری حرام چیزیں وہ ختم ہو جاتی۔ اب امام باڑے کی شادی میں خطاب کر کے آ رہی ہوں، اور شادی میں شرکت کی خواتین امام باڑے آ رہی ہیں۔ امام باڑہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں، کوئی میرج ہال نہیں، اور میں دیکھ رہی، جب میں نے ان عورتوں کو دیکھا تو میں اتنا رو، پوری رات روتی رہی کہ جس اسلام کے لیے میں نے اپنا سہاگ قربان کیا، اپنے بچوں کی یتیمی برداشت کی، میرے شوہر نے اپنی جان دی، لاشا پامال ہوا، وہ اسلام کا اتنا حقیر ہے، اتنا ہلکا ہے، اتنا سستا کہ یہ خواتین، ان کے لباس دیکھی، ہمارے یہاں تو شادی کا عام عورتوں کا لباس بلاؤز اور ساڑی بھی ہوتا۔ یہ ہے اسلام یا وہ ہے اسلام؟ اگر یہ اسلام ہے تو بیکار ہم نے اتنی قربانی دی، بیکار ہم نے اتنے مسائل برداشت کی، بہت ساری باتیں کی، لیکن جو مجھے کہنا تھا وہ کہہ گئے۔ یہ ایک شہید، اس کی بیوہ کا شکوہ، اسے 1 ملین سے ملٹیپلائی کرے تو زینب کبریٰ کا شکوہ بنے گا۔
جس اسلام کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی. میں نے اپنا بھائی قربان کر دیا, میں نے اپنی چادر قربان کر دی, میں نے اپنی سکینہ قربان کر دی, میں نے آیہ تطہیر والی جو احترام اور اسٹیٹس ہے وہ قربان کر دیا. قیدی بھی بنی, بازاروں میں بھی گئی, بلویام میں بھی گئی. وہ اسلام اتنا حقیر ہے کہ تمہارے بچے, تمہارے جوان, تمہاری عورتیں, تمہارے مرد اس کے عام احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. واجبات کا مذاق اڑاؤ, حرام سینہ ٹھوک کے کرو. شاید میں نے اسی سلسلے کی ایک مجلس میں ایک مومن کا ایک جملہ نقل کیا تھا, ایک نہیں 85 مومن. مولانا یہ کیا دین آپ ممبر سے پیش کر رہے ہیں؟ نماز پڑھو تو جنت ملے گی, حجاب کرو تو جنت ملے گی, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو جنت ملے گی. اگر یہ ساری چیزوں سے جنت ملتی ہے تو پھر اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو علی کو اس لیے مانا کہ بغیر نمازوں کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. نماز پڑھ کے ہی اگر جنت میں جانا ہے تو علی کی ضرورت کیا؟ ولایت علی کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے, نہ کسی حرام سے بچنے کا کوئی فائدہ ہے. تقوی کی پہلی شرط ہے کہ امام المتقین کو مانو. لیکن کہنے والے کہتے کہ ہمارے خیال میں تو محبت علی نام اس بات کا ہے کہ ہر گناہ کی ہمیں اجازت دی جائے تب تو علی کی شان نظر آئے گی, اور اگر علی کو مان کے بھی وہی کچھ کرنا پڑے, زحمت, تکلیف. اب یہ والا جو تصور ہے, زینب کبریٰ کہیں گی میں نے کیا اسلام بچایا؟ نعوذ باللہ. میری قربانیاں, میرا امتحان, جو میں نے کہا نا کہ 1 سال کے مصائب زینب کے سن لیجیے. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے نوجوانوں کو ڈانس اور ڈسکو اور کلب سے بچائیں. آج ہمارے پاس اتنی توجہ نہیں کہ اپنی بچیوں کو صحیح حجاب کرائیں. اور خاص طور پر ایک جملہ مجھے کہنا بڑا عجیب لگ رہا, وہ شادی کے حوالے سے. مولانا چیلم کے دن 40 اور شادی کا موضوع. جی ہاں, وجہ سنیے, وجہ سنیے بہت جلدی جلدی, کیونکہ تقریباً آج میں 5 منٹ دیر سے ممبر پہ بیٹھا. یہ اس مجمع کو بتا دوں جو گھڑی دیکھنے کا بہت زیادہ عادی. ویسے بظاہر کوئی نہیں لگتا, صرف میں ہی دیکھتا رہتا ہوں گھڑی. لیکن بہرحال شادی کیوں, زیادہ کوئی لمبی چوڑی خوشی کی بات نہیں, پیغام کی بات. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج اہل بیت کربلا میں فتح و نصرت کے ساتھ داخل ہوئے. آج اہل بیت کی وہ کامیابی ہے جس کا اقرار یزید کر رہا. کتنی بڑی اہل بیت کے نکاح, خیال میں اطمینان کی بات. میں خوشی کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اہل بیت کے لیے خوشی ہے, نہیں, اطمینان. مگر اس کے بعد جب وہ مدینے گئے, زندگی بھر ماتم کرتے رہے, خوشی کی کسی تقریب میں شریک نہیں ہوئے, شادیوں میں شرکت کا رواج اہل بیت سے اٹھ گیا. لیکن ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہماری خوشی کی خاطر ہمارا آقا ہمارے یہاں آتا, جو اور کسی شادی میں نہیں جاتا. جس خاندان کا اکبر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس گھرانے کی خواتین کیسے کسی شادی میں جائیں؟ مگر غلاموں کے گھر شادی ہوتی ہے, کنیزوں کے گھر شادی ہوتی, وہ آتے ہیں اپنے غم کے باوجود. 9 ربیع الاول کو یقیناً اہل بیت نے سوگ بڑھایا, مگر 10 ربیع الاول سے دوبارہ شروع کر دیا. جس ہماری خوشی میں شریک ہونے کی خاطر اہل بیت اپنے سوگ اور عزا میں بھی آ جاتے ہیں, وہ ہم ان کے لیے اتنی مشکل شادی بنا دیتے ہیں کہ گویا ان سے کہتے ہیں کہ مولا آئیے صرف 5 منٹ, پھر آپ چلے جائیں. جو کل جملہ میں نے نبی کی محفل کے لیے کہا جسے دہرانے کا وقت نہیں. ہمارے یہاں کی شادیاں اب شادیاں نہ رہی, اب گناہوں کا پیکج بن گئی. دنیا بھر کے گناہ. اب مکس گیدرنگ پہ تو بات کرنا ہی اپنے آپ کو
یا پاگل ثابت کرنا ہے یا کنویں کا مینڈک یا 1400 سال کا کوئی بڈھا. مکس گیدرنگ تو اتنی ایک عام چیز ہو گئی ہے. کبھی ایران کی مثال دی جاتی ہے، کبھی عراق. وہاں کی عورتوں کا حجاب دیکھا اور حجاب کی پابندی دیکھی. جب 87 یہی فہد کی فوج نے ایرانی حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، ہم تھے اس وقت اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایران کی وہ حجاب والی خواتین گر رہی تھی اور مر رہی تھی. لیکن مجال ہے کہ کسی کے سر سے ذرا سی چادر ڈھلکی ہو. لیکن خالی مکس گیدرنگ نہیں، بے حجابی بھی، گانے بجانے بھی، نوجوانوں کے رقص بھی، نمازیں بھی قضا ہو رہی. اور ہو کیا رہا؟ مومن کی شادی، مومنہ کی شادی، سیدانی کی شادی، سید کی شادی ہے. حدیث قصہ پڑھ کے امام کو بلایا گیا. 15 سفر کی مجلس میں میں نے کہا کہ امام کو ایسا لگتا ہے مومن نے نہیں بلایا. ہارون رشید نے اپنے قید خانے سے زیادہ سخت قید میں مجھے رکھ دیا. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. کیا کربلا سے؟ کیونکہ اب ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ اہل بیت ہماری خوشی کی خاطر اپنے غم کو بھلا کے آتے ہیں. بھلا کے تو نہیں، لیکن ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے اپنے غم میں سے اٹھ کے آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اعتبار سے 9 ربیع الاول کے بعد بھی شادیوں کا سیزن آتا اور ماہ دسمبر بھی شادیوں کا سیزن کہلاتا. دونوں چیزیں قریب. اہل بیت کی قربانی توقع اور تقاضا ہم سے کرتی ہے. اور اس میں بہت اہم رول یہ اس سوال کا جواب ہے جو کل میں نے یہاں بھی کیا تھا، جواب نہیں دیا تھا. اور جو رات کو میں نے برادر محترم کاظم زیدی صاحب کے گھر میں مجلس پڑھی تھی، اس میں بھی یہ سوال کیا تھا، جواب نہیں دیا تھا. جواب اب دے رہا ہوں، بہت ہی مختصر. اور وہ یہ کہ یہ جو ایک ایسا ماحول بنا ہے ہمارے یہاں، شادی تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اہل بیت کے اس امتحان کو میں دیکھتا ہوں کہ دل چاہ رہا ہے کسی شادی میں نہ جاؤ، اور مومن اتنی عقیدت اور احترام سے بلا رہا ہے تو وہ آ جاتی. اور اس لیے بھی کہ 1 مہینے کے بعد یہ سیزن شروع ہوگا. لیکن بات پورے اسلام کی ہے، اور اس حوالے سے سب سے اہم رول میرا کل کا سوال یاد کیجئے. وہ آدھا مجمع جو کل تھا، جو کل نہیں تھا، بس ان کے لیے یہ 3-4 منٹ کی زحمت. اور سوال کیا تھا میرا کہ ایک بہن، بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اگر اس میں بھی میں تفصیل میں چلا گیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک بہن کربلا سے اس حالت میں چلی کہ اس کے بھائی کا خالی بے گور و کفن لاشا نہیں ہے. یہی کتنا بڑا امتحان. جلتی ریتی کا لاشا ہے، تپتی ریتی، جلتے سورج کا لاشا ہے، تپتی ریتی کا لاشا، پورے بدن میں تیر لگے ہوئے. چوتھا امام کہے کہ میری انگوٹھی کا نگینہ جو ہے اتنی جگہ بھی میرے بابا کے بدن پہ زخموں سے خالی نہیں تھی. ایسا لاشا بہن دیکھ رہی. اور بظاہر، یہ لفظ بظاہر کے اوپر غور کیا کرے، بظاہر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہر وقت دل ادھر اٹکا رہے گا کہ کیا گزری میرے ماں جائے کے لاشے، کیا کیفیت ہے. کوئی مل گیا جس نے لاشے کو دفن کیا، کوئی مل گیا کہ جس نے غسل و، اب شہید کو کفن تو نہیں ہے، نماز پڑھ کے دفن کیا. ہر وقت، کیونکہ جب چلی تو جو منظر دیکھا، لیکن بظاہر مجبور ہے حکم خدا سے، یزید سے نہیں. جانا ہے کوفہ، جانا ہے شام. جیسے ہی یہ مجبوری ختم ہوئی، کیسے رہائی ملی، دل چاہے گا بہن کا کہ اڑ کے جاؤں وہاں پہ اور دیکھو میرے ماں جائے کا لاشا کس حال میں. زینب نے کہا نہیں، میں مزید 3 دن شام میں قیام کروں گی. کہا صف ازا بچھاؤں. لیکن آپ خود مجھے بتائیے، شام میں صف ازا بچھانا زیادہ اہم لگ رہا ہے کہ خود کربلا پہنچ کر صف ازا بچھانا. لیکن زینب نے کہا یہی شام. کیوں؟
اس لیے کہ جہاں تک میری بات پہنچی اور اب اختتامی مرحلے میں، وہاں سب سے زیادہ اہم رول، ہمارے گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کیوں بے دین ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل کیوں ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی. کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ نہیں، اگر صحیح توجہ دی جائے، کریڈٹ ہے ان باپ اور ماں کو جنہوں نے یہاں کی نسل کو پاکستان کی نسل سے بہتر بنایا. مگر یہ کتنے ہیں، گنے چنے. تو تباہی اور خرابی کیوں ہے؟ اس کا مین ریزن یہ عشرہ زینبیہ کا اہم پیغام. اس عشرے کو زینبیہ کہا جاتا ہے، سجادیہ نہیں کہا جاتا. آقا حسین کے بعد قافلے کی قیادت امام کے ہاتھ میں آتی، زینبیہ کہا جاتا ہے اس جہاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے. آئیے 2-3 جملے اس زیارت کے دوہرا دیے جائیں جو آج ساری دنیا میں مومنین نے پڑھی ہوگی، مومن کی علامت. اور آیت اللہ سیستانی کے اجازت سے جہاں دن کو مجلس نہیں ہے، رات کو بھی یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر شب جمعہ ہو جس میں ویسے ہی حسین کی زیارت پڑھنا اور زیارت اربعین بھی پڑھیں. کیا ہے اس کے شروع کے جملے؟ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا ولی ہے اور ولی کا بیٹا. زیارت آقا حسین کی ہے. شروع میں آپ نے 2-3 جملوں میں سلام کیا، پھر اللہ سے بات ہو رہی. زیارت حسین کی ہے، بات اللہ سے ہو رہی. اور تیرے صفی کا بیٹا ہے، اور صفی آتیتہ مواریث الانبیاء، تو نے اسے تمام انبیاء کا وارث بنایا. اس زیارت وارثہ میں تو 5-6 نبیوں کے نام، یا وارث آدم صفوت اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم. زیارت اربعین میں تمام انبیاء کے نام آ گئے. آتیتہ مواریث الانبیاء. اور میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ بذل مہجتہ فیکا، حسین نے ساری قربانیاں دی، all his efforts تیرے لیے. اور کیوں؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. یہ ہے زیارت اربعین کا شروع کا حصہ. ساری قربانیاں دی تاکہ تیرے بندوں کو پروٹیکٹ فرام اگنورنس، سیو فرام اگنورنس، جہالت سے بچایا جائے اور کنفیوژن آف ضلالہ، ڈیویشن، اس سے محفوظ کیا جائے. مگر پہلا لفظ ہے حسین کی ساری قربانیاں. یہ آج آپ نے گواہی دی اپنے اپنے گھروں میں. آج ہمارے 40 ملین زوار عراق میں ہی گواہی دیں گے کل اربعین کے دن. جہالت سے بچایا. اب 1 سال جو زینب کبریٰ نے جہاد کیا، اس میں زیادہ تر 95%، زیادہ کا مطلب ہے 95 مردوں سے خطاب تھا. چاہے وہ دمشق کی مسجد ہو، چاہے وہ یزید کا دربار یا قید خانہ ہو. لیکن معاشرہ سدھر نہیں سکتا جب تک کہ معاشرے کی عورت صحیح نہ ہو جائے. اب یہ عورتوں تک پیغام پہنچانا ہے، عورتوں کو اس جہالت سے نکالنا ہے جس کے لیے آقا حسین نے قربانی دی. یہ شام میں جو زینب کبریٰ 3 دن مزید اٹھے، یقین رکھیے زینب کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ کے کربلا پہنچی اور ماں جائے کہ میت کو یا روضے کو یا قبر کو دیکھوں. لیکن وہ بہن کا جذبہ ہے بھائی کے لیے، اور یہ ہے حسین کا مشن اور حکم خدا. مردوں کو بدل دیا. کیسا بدلا؟ یزید نے اہل بیت کو کیوں رہا کیا؟ خوش ہو گیا تھا، یعنی قائل ہو گیا تھا، کنوینس ہو گیا تھا، اہل بیت کو مان لیا تھا. مان لیتا تو اگلے سال مدینے پہ اور اس کے اگلے سال مکے پہ اٹیک کیوں کرتا؟ اتنا پریشر اس کا اپنے شہر والوں کا آیا، ان کو رہا کرو رہا کرو. تو مردوں کو بدل لیا. لیکن عورتیں اگر نہیں بدلی گئیں، وہ اپنے پرانے انداز پر رہی، تو مردوں کی تبدیلی بھی بیکار. کیونکہ بچہ یا نئی نسل عورت کی گود میں پروان چڑھتی. دیکھیں کل بس آخری جملے آ چکے ہیں میرے. علامہ ہلی کا ایک جملہ آیا تھا نا، تاریخ شیعہ کے اگر آپ ٹاپ 5 علماء کی فہرست بنائیں
وہ آیا تھا مراجع کی فہرست، علماء ٹوٹل جتنے علماء گزرے، تو علامہ ہلی کا نام ہر لسٹ میں آپ کو ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب شیعت میں کہا جائے کہ علامہ نے یہ کہا، اس سے مراد صرف علامہ ہلی۔ آج بھی اس شان کے ساتھ نجف میں مولا کی پانچویں علامہ ہلی سو رہے، مولا کی پانچویں علامہ ہلی کی خبر ہے، بہت ہی عظیم عالم۔ علماء کے حالات تو ویسے ہی میں بہت شوق سے بتاتا ہوں، اور پھر علامہ ہلی مرنے کے بعد خواب میں ان کے اس بیٹے نے دیکھا جو اپنے باپ کے فوراً بعد مرجع بنا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے شیعت، مرجعیت جو ہے وہ کوئی پیری موریدی نہیں ہے، خاندانی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ لکھنؤ میں ہوتا ہے، یہ کراچی میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، یہ حیدرآباد دکن میں ہوتا ہے، یہ شیعت میں نہیں ہوتا صلاحیت۔ چنانچہ ایک مرجع کے بعد اس کا بیٹا فوراً مرجع بنے۔ شاید ایک یا دو ایگزامپل ہوں گے۔ پہلی مثال علامہ کے اپنے بیٹے، انہوں نے خواب میں دیکھا، بابا آپ نے اتنی خدمت دین خدا کی اہل بیت کی، تو مرنے کے بعد کہا اگر میرے نامہ اعمال میں دو چیزیں نہ ہوتی تو میں بھی مارا جاتا۔ مرنے کے بعد ایک ہے زیارت اربعین، ہر اربعین کو جو میں آقا حسین کی زیارت کو جاتا تھا، حلہ سے کربلا بہت دور بھی نہیں بہت قریب بھی نہیں، اور الفین، ایک متعصب دشمن اہل بیت نے کہا کہ علی کی امامت کی کوئی دلیل نہیں، کتاب لکھی الفین، 2000، کتاب کا نام ہے 2000 دلیلیں جمع کی میرے مولا کی امامت کی، ولایت کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراجع مقصر ہوتے ہیں، جو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں، سب سے بڑی کتاب جو علی کی ولایت و امامت پہ لکھی گئی 2000 دلیل۔ خیر، یہ علامہ ہلی بہت عظیم، امام زمانہ سے کئی بار ان کی ملاقات ہوئی مختلف مسائل کے حل کے لیے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا تھا یہ امام کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں ریگولر، وہاں راستے میں ایک مسافر سے ملاقات ہوتی۔ اب میں ذرا سا دلچسپ موضوع ہے لیکن مجلس کا وقت بہت محدود ہے تو واپس آتا ہوں۔ یہ علامہ ہلی، ان کا بیٹا پیدا ہوا، یعنی بیٹے تو سبھی کے پیدا ہوتے ہیں، جو ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ایک خصوصیت لے کے پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ علامہ ہلی کے اپنے گھر میں 17 خواتین مجتہدہ تھیں۔ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عورتیں، 17 عورتیں جو تھیں وہ اجتہاد کی منزل پر تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت مرجع نہیں بن سکتی، مجتہد بن سکتی۔ 17، ماں، خالہ، پھوپھی، چچی، بڑی بہن، 17۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے بچا بھی لیں تو کبھی اپنے ہمارے بھائی کے گھر جائے گا، کبھی وہ ہماری بہن کے گھر جائے گا، کبھی پتا چلے گا بھتیجے کی برتھ ڈے، کبھی پتا چلے گا بھانجی کی برتھ ڈے۔ اپنے گھر میں بچا لیا، وہاں کیسے بچائیں؟ علامہ ہلی کے بیٹے کو ایک ایڈوانٹیج ہے، وقت نہیں ہے، کتنی باتیں میرے سینے میں تڑپ رہی ہیں، چھوڑ دیجیے، لیکن یہاں بھی کچھ جگہ ہے، یہ بچے کو بھی ذرا بیدار کر کے آپ لوگ بھی آگے آ جائیں۔ احسان بٹ صاحب کی طرف سے ریکویسٹ آئی، جگہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو اندر بہت جگہ ہے، باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ، آپ تھوڑی، اب تو بس مسائل شروع ہونے والے، مسائل شروع ہونے والے ہیں، تو اب تھوڑی دیر کی زحمت ہوگی۔ خلاصہ یہ 17 عورتیں مجتہدہ، کہاں کہاں بچے کو آپ جہاں بھی بھیجیں وہاں مجتہد موجود۔ جو خواتین مجتہدہ ہیں تو ان کے شوہر بھی مجتہد۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ اپنے گھر میں بچا لے بچوں کو، لیکن رہتے تو سوسائٹی کا پارٹ بن کے ہے نا۔ یہاں سے بچا تو وہاں، وہاں سے بچا تو وہاں، کہیں نہ کہیں وہ مار کھاتا، بلکہ زیادہ تر جگہ۔ یہ مسئلہ نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟
یا علامہ کا یہ بیٹا تاریخ شیعہ کا پہلا عالم، اس کے بعد ایک دو اور بھی بنے، جو 9 سال کی عمر میں مسلم الثبوت مجتہد بن چکا تھا۔ 9 سال۔ ہمارے یہاں اجتہاد کی تعلیم جو ہے وہ 30 سال کی ہوتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں کنسپٹ ہے جو ایران یا عراق سے ہو کے آ جائے وہ مجتہد ہے، پورے انڈیا کے اندر شاید اب تک ٹوٹل 3 یا 4 مجتہد گزرے۔ جب ہم بات اجتہاد کی کرتے ہیں تو ہمارا مطلب حوزہ علمیہ میں کس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ 9 سال میں مجتہد بن گئے، اور اتنا بڑا کہ اجتہاد کی تعلیم لینے والوں کو 9 سال کا بچہ درس دیتا ہے اجتہاد کا، لیکن بچہ بھی ہے تو ساتھ میں چڑیوں سے کھیلتا بھی رہتا۔ خیر، اب جب یہ علامہ کے بیٹے فخر المحققین اس قابل ہوئے، یا اسلام نے کہا اس قابل ہوئے کہ ان کی بسم اللہ ہو۔ بزرگوں کو یاد ہوگا 4 سال 4 مہینے 4 دن کا تب پراپر تعلیم شروع کرو، تو بھیجا گیا ان کو محلے کی مسجد۔ بسم اللہ تو باپ نے پڑھا دی، لیکن آگے جو تعلیم ہے نا، اب وہ باپ تو اتنا بڑا مرجع اور اتنا مصروف مرجع، ہلاکو خان کے خاندان میں شیعت کیسے آئی، ایران میں شیعت کیسے آئی، علامہ کا شیعت کے حوالے سے رول یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ مراجع کے بارے میں اتنی غلط فہمی میں مبتلا۔ خیر، باتیں اہم ہیں لیکن گھڑی کی سوئیاں اور آپ کی تکلیف مختصر۔ بھیجا گیا مسجد میں، علامہ تو تھے بھی نہیں شہر۔ ماں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ چھوٹے بھائی کو لے جاؤ۔ مسجد میں گیا، استاد نے پوچھا مجھے کیا پڑھانا؟ آقا حسین کا ایک واقعہ، اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھانے کے لیے ایک استاد کو رکھا۔ حسین سے بہتر قرآن کون پڑھے جس کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کرتا؟ لیکن ایک سلسلہ، ایک سسٹم اسلام نے بنایا۔ پوچھا کہ یہ صاحبزادے علامہ کے بیٹے میرے لیے تو ایک اعزاز ہے، میں ان کو کہاں سے شروع کروں؟ بڑے بھائی نے کہا کہاں سے؟ کیا بالکل زیرو سے شروع کریں؟ شاید انگریزی میں کہتے ہیں اسکریچ، کچھ نہیں پڑھا اس نے اب تک۔ تو بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں قرآن سکھا رہا ہوں، پہلی آیت پڑھتا ہوں تم میرے ساتھ دہرانا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے بسم اللہ جو پڑھا نا تو پاکستان کی سلینگ لینگویج میں گویا ایک ریل گاڑی چھوٹ گئی، وہ بھی تیز گام۔ علم کا سورہ، بقرہ کا سورہ، آل عمران کا سورہ، نساء کا سورہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ آیت پڑھے جا رہا ہے۔ استاد تو ہکا بکا بیٹھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس نے کہ علم کا سورہ بھی نہیں اس کو آتا۔ اب ذرا ہوش و حواس میں آئے۔ اب علامہ کا خاندان ہے کیا کہے؟ ایک مرتبہ کہا ان کے بڑے بھائی سے کہ آپ نے بہت اچھا مذاق کیا، ایسے کو میرے پاس لائیں۔ بڑا بھائی استاد سے زیادہ حیران، بیٹا بھائی یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا کہیں سے نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب سے میرے کان آواز سننے کے قابل ہوئے، میری ماں مجھے بہلاتے ہوئے، لوری سناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ دنیا کا سب سے بہترین ٹیپ ریکارڈر کہیے کہ جو بھی آج کل کی اصطلاح ہے وہ بچے کا دماغ ہوتا، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ سے جو سنتا وہ یاد ہو جاتا ہے اس کو۔ جب ایسی مائیں ہوں گی تو ایسے بیٹے ہمارے سامنے آئیں گے۔ کربلا کا پیغام، خانم رجائی شہید محمد علی رجائی کی بیوہ، وہ کیا کمپلین کریں گی جو زینب کبریٰ ہم سے کریں گی، آپ سے کریں گی، ہماری عورتوں سے کریں گی، کہ ان کی خاطر میں نے رہائی کے بعد بھی 3 دن مزید شام میں قیام کیا تاکہ جو پیغام مردوں کو ملا وہ پیغام عورتوں تک بھی پہنچے، عورتوں کو بھی دینی اعتبار سے ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میری آخری مجلس اس سال کی 1439 ہجرہ کے عشرہ زینبیہ، 2 چیزیں ہیں جو ہماری اولاد کو بچا سکتی ہیں۔ اور بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں جو گھسا پٹا جملہ
کہ جی مغربی دنیا میں اپنی اولاد کو بچانا بہت مشکل ہے، نہیں یہ نہیں کہہ رہا، آج اتنا ہی مشکل پاکستان میں بھی، آج اس سے زیادہ مشکل انڈیا میں بھی، تو دنیا گلوبل ولیج، اب ولیج بھی کا ایک محلہ بن گئی، خرابیاں سب جگہ پھیل گئی. دو ہی چیزیں ہیں جو ہماری اولاد کے ایمان کو محفوظ کر سکتی ہیں، مصائب کا جملہ. اس کے بعد نمبر 1 عورت. عشرہ زینبیہ کو اسی لیے عشرہ زینبیہ کہا گیا، عشرہ سجادیہ نہیں کہا گیا. قافلے کی قیادت سجاد کے ہاتھ میں تھی. وہ پھوپھی کا جتنا احترام کریں امامت سجاد کی، مگر عورت کے رول کی اہمیت واضح. ایک عورت دوسرے امام بارگاہیں، حسینیہ، عاشور خانے اور ایسے اسلامک سینٹر. بھئی اس کو غنیمت سمجھ، جتنی دیر آپ کے بچے یہاں کے بیٹھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کلب میں جانے کی، انہیں ضرورت نہیں ہے کسی ڈسکو ڈانس میں جانے کی، اور یہاں آ کے اگر بیٹھے اور صحیح پیغام ان تک صحیح طریقے سے پہنچایا گیا. ان کو دونوں کو مضبوط کرنا، اپنے گھر کی خواتین کو. اب وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں تو آپ کبھی توجہ ہی نہیں دیں گے، یا تو قانون نے ان کو مضبوط کر دیا، آپ مجبور ہیں. لیکن یہ آزا خانے، یہ امام باڑے، یہ سینٹر، خاص طور پہ یہ المہدی سینٹر، مجھے بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ ابھی بھی، اس میں بھی اب پروجیکٹ کا یہ جو روزانہ کی مجلس، اسلام بھی جب دولت خدیجہ کے بغیر آگے نہ بڑھ سکا، رسول خدا بھی جب دولت خدیجہ کو اسلام کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو یہ آج کے دور میں 2017 میں یہ المہدی سینٹر کی صفحہ یہ دوسری، وہ تو ہر آدمی کو خود سوچنا ہے کہ میرا رول اس حوالے سے کیا ہو. مگر دنیا کا پہلا امام باڑہ فاطمہ زہرا نے بنایا، جسے بیت الحزن کہتے ہیں. اور کربلا کے حوالے سے پہلا امام باڑہ زینب کبریٰ نے بنایا، جسے زندان شام سے نکل کے رہائی کے موقع پہ. جو اس میں حصہ لیتا ہے وہ گویا انہی کی صفوں میں شامل ہوتا. مگر پیغام تو پہنچا دیا زینب نے. ایک جملہ میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ کہوں گا کہ با مقصد عزاداری ہونا چاہیے. مقصد ایک چیز ہے، وہ بھی بہت ہے، وہ نہ بھی ہو عزاداری. خالی صف عزا پہ آ کے بیٹھ کے آنسو بہانا. جو ارمان فاطمہ، بابا کون روئے گا میرے بیٹے؟ ارمان فاطمہ، تمنائے زینب، یزید جب سے میرا بھیا مارا گیا میں دل کھول کے ماتم بھی نہیں کر سکتی، لیکن اپنے مشن کو پورا کیا. وہ بھی بہت اہم، وہ بھی اہم ہے، لیکن یہ دو الگ چیزیں. اور یہ قافلہ شام سے نکلا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اہل بیت ہر فضیلت میں ہمیشہ پہلے نمبر پر ہوتے ہیں، جسے اسلامی زبان میں کہا جائے سبقت. ہر عبادت ہو، عقیدہ ہو، مستحبات ہو، دعائیں ہو، اعمال، ہر جگہ آپ کو علی سب سے پہلے نظر آئی، اہل بیت سب سے پہلے، سوائے کربلا کی زیارت کے. کیونکہ کربلا کی زیارت میں پہل کا شرف جابر ابن عبداللہ کو ملا. وہ پہلے ظاہر ہیں، اگرچہ اسی دن اور اسی گھنٹے میرا آقا سجاد بھی پہنچا، لیکن وہ دوسرا ظاہر. یہ بھی وہی مکروا ومکر اللہ. وہ کیسے؟ زیارت پر اس دن سے لے کے قیامت تک ایک ہی اعتراض ہوتا، زیارت کہاں سے آ گئی؟ زیارت کرنا بدعت ہے. حرام نہیں کہا جاتا، گناہ نہیں کہا جاتا، ٹرم کیا استعمال ہوتی ہے؟ بدعت. ہم نے کہا اچھا بدعت ہے تو بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو نہ رسول نے کیا نہ اصحاب رسول نے.
تو زیارت پر فتویٰ آیا تھا بدعت کا. اب بدعت جو اصحاب نے عمل نہ کیا وہ بدعت. خدا نے کہا میں کربلا کا پہلا زائر ایک صحابی ہی کو بناؤں گا. تم کہتے ہو جو اصحاب نہ کرے وہ بدعت ہے، تو پہلی زیارت ہی ایک صحابی نے کی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری. مگر وہ اللہ بدعت کہنے والوں کو جواب دے رہا، اس لیے جابر 15 منٹ پہلے آ گئے. ورنہ تو دو واقعات ایک ساتھ ہو رہے ہیں. شام کے شہر سے قافلہ نکلا، سکینہ کی قبر کو الوداع کہہ کے زینب دوبارہ اونٹ پہ سوار ہو گئی. کل رات کو یہیں تک بات پہنچی تھی نا. اب یہ قافلہ چلا، شہر دمشق سے باہر آیا. چلتے چلتے وہ جگہ آ گئی جہاں سے دو راستے جا رہے ہیں. ایک راستہ مدینے جاتا، ایک راستہ کربلا جاتا. یزید کی انسٹرکشن کے تحت کہ ان کو عزت اور احترام سے ان کے شہر پہنچاؤ. بشیر قافلے کو لے کے مدینے کے راستے پہ چلا. زینب نے اپنے اونٹ سے آواز دی، سجاد بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں نانا کے روضے کی جانب، پھوپھی اماں دادی فاطمہ کی قبر کی جانب، پھوپھی اماں کے گھر کی جانب. زینب نے کہا نہیں سجاد بیٹا قافلہ روک دو، میں مدینے نہیں جاؤں گی، مجھے پہلے کربلا جانا ہے، پہلے اپنے ماں جائے کو سلام کرنا ہے. چنانچہ قافلے کا رخ پھیرا گیا. اب یہ قافلہ کربلا کی جانب چلا. ادھر حسین کی شہادت کی خبر پھیلی، مگر یزید کے ڈر سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے کربلا آئے. پیغمبر کا بوڑھا صحابی جو تقریباً نابینا ہو چکا، جابر ابن عبداللہ اپنے دوسرے صحابی جو ستیہ سے کہتا ہے مجھے کربلا لے کے جاؤ. اس نے کہا کربلا یزید کو خبر ملی تو مار دے گا. کہا کہ اب میرا بڑھاپا، حسین کے نام پہ مر جاؤں تو اس سے خوش قسمت موت کیا، میرا حق ادا کرو اور مجھے لے جاؤ. عطیہ وہ بھی صحابی رسول ہے، جابر کے دوست، جابر کا ہاتھ پکڑ کے کربلا میں لائے. کربلا کے میدان میں یہ داخل ہو گئے. آج بھی آپ فرات کا دریا کراس کر کے مقام امام زمانہ سے کربلا میں داخل ہوتے ہیں. یہ جابر کا راستہ ہے. جابر داخل ہوئے، آگے بڑھ رہے ہیں. ساتھ میں عطیہ ایک مرتبہ کہا کہ مجھے قبر حسین پہ پہنچا دو. عطیہ نے کہا لیکن اے جابر قبر حسین پتہ کیسے چلے؟ خالی میدان ہے، کچھ جگہوں پہ نشان قبر تو ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون سی قبر کس کی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بعض یزیدیوں نے اپنے مرنے والوں کو اسی زمین میں دفن کیا. اب پتہ نہیں کس کی قبر کس کی ہے، بس لگ رہا ہے کہ یہاں قبر ہے، نام پتہ نہیں چل رہا، نہ کوئی لوح ہے، نہ کوئی تختی ہے، نہ کوئی نام لکھا. جابر نے کہا ایسا کرو کہ ان قبروں کے بیچ میں لے جا کے مجھے کھڑا کر دو. جابر کو ان قبروں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا. پہلی زیارت 40 جابر نے کی اور پہلی زیارت جابر نے پڑھی بھی. قبروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے جابر نے چاروں طرف دیکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جابر وہ ہیں جنہوں نے حسین کا بچپنا دیکھا، نانا کے کندھے پہ بھی دیکھا ہے، ممبر پہ بھی نانا کی گود میں دیکھا ہے، سجدے کے عالم میں بھی نانا کی پشت پہ دیکھا ہے. جابر کو پورا مدینہ اور فضائل حسین یاد آ رہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ادھر جابر نے یہ کہا، ادھر ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا صاحبہ جدی جابر. اے میرے نانا کے صحابی جابر تمہیں بھی میرا سلام ہو. بس جابر رونے لگے. عطیہ اس قبر تک مجھے لے جاؤ جہاں سے یہ آواز آئی ہے. جابر اس قبر پہ پہنچے، اپنے آپ کو گرایا، اتنا روئے کہ غش کھا گئے اور غشی کے عالم میں آقا حسین کو دیکھا. معلوم ہے گھبرا کے کیا جملہ کہا؟ یہ وہی جملہ ہے جو سجاد نے اس وقت کہا تھا
جب حسین آخری رخصت کے لیے آیا تھا، جابر نے دیکھا، آقا حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھا، لیکن سر سے پیر تک تیروں سے ایسا زخمی دیکھا کہ تڑپ کے کہا میرے آقا آپ اتنے زخمی تھے کربلا میں نے سنا بہت تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حسین نے کہا جابر میں صرف اس لیے تیرے خواب میں آیا ہوں، جتنا جلد ہو سکے بیدار ہو جا اور جتنا دور ہو سکے میری قبر سے ہٹ جاؤ۔ جابر نے تڑپ کے کہا آقا کیا میری زیارت قبول نہیں ہے؟ اپنے زائر کو آپ اپنی قبر سے ہٹا رہے ہیں؟ کہا نہیں جابر یہ بات نہیں ہے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جابر جیسا بوڑھا رسول اللہ کا صحابی بھی ہے تو نامحرم نہ، جابر ہٹ جا یہاں سے۔ اتنا غیرت مند حسین جب نوکے نیزہ سے اپنی بہن کو کبھی کوفے کے بازاروں میں دیکھتا ہوگا، کبھی شام کے درباروں میں دیکھتا ہوگا۔ جابر تیرا رتبہ تیرا احترام اپنی جگہ، مگر میری زینب آ رہی ہے۔ اور ابھی جابر آقا کے آخری جملے کو سن رہے ہیں کہ عطیہ نے شانہ جھنجھوڑا، جابر بیدار ہو جا، جابر ہوشیار ہو جا، جابر آنکھیں کھول۔ جابر نے آنکھیں کھولی، کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایسا لگ رہا یزید کو ہماری زیارت کی خبر ہو گئی، یزید کی فوج آتی نظر آ رہی ہے، آگے یزید کا نشان ہے، پیچھے سپاہی ہیں، ایسا لگتا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ جابر نے کہا کیا پہلے تو مجھے اس قبر سے بہت دور لے جا اور پھر وہ آتے ہیں تو آنے دے۔ مگر جیسے ہی جابر کو ہٹا کے لے گئے، ایک مرتبہ تڑپ کے جابر کا دوست کہتا ہے مگر یہ فوج گرفتاری والی نہیں لگتی ہے، اس کے درمیان میں کچھ محملے ہیں، کچھ عماریہ ہیں، کچھ مسافر نظر آ رہے ہیں۔ اور بس جابر نے کہا کہ مسافر کوئی مرد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بہت بوڑھا مرد نظر آ رہا ہے، بہت بوڑھا مرد ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ جابر سوچ رہے ہیں میرے آقا کے لشکر میں تو ایسا کوئی نہ تھا جو اتنا بوڑھا ہو۔ کہا کہ اے عطیہ مجھے ایک بوڑھے کے پاس لے جا۔ ایک مرتبہ جابر قریب پہنچے، جیسے ہی دیکھا پورے نابینا تو نہیں، گھبرا کے کہا اے شخص تو ہے کون؟ میں تو رسول اللہ کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو پہچانتا ہوں۔ جواب ملا اے چچا جابر انا علی ابن الحسین، میں حسین کا یتیم سجاد ہوں۔ بس جابر نے گلے سے لگایا۔ ایک سوال جابر نے کیا، ایک سوال کیا، مگر یہ سوال میں آخر میں پڑھوں گا۔ گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا، سجاد کی چیخ نکل گئی چچا ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ گھبرا کے جابر کہتے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال گلے میں توق خاردار پڑا رہا تھا، اس کا زخم اب تک تازہ ہے، گلے سے لگائیے مگر آہستہ۔ اللہ کس طرح میرے مظلوم آقا نے زندان شام میں یہ توق خاردار برداشت کیا ہوگا۔ اور ادھر کربلا کی زمین شروع ہوئی۔ زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی حسین کے قبر کے قریب آئی۔ کہا ماں جائے تیری بہن واپس آ گئی ہے اور تو نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی اسے پورا کر کے آئی ہوں، لیکن بھیا بہت شرمندہ بھی آ رہی ہوں، بہت شرمندہ بھی آ رہی ہوں، تیری امانت سکینہ کو کھو کے آئی ہوں۔ بھیا اسی کربلا سے سکینہ کو لے کے گئی تھی، لیکن تیری بچی کو لا نہ سکی، میری بچی شام میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن بھیا یہ وعدہ ہے زینب کا، پلٹ کے جاؤں گی اور قیامت تک سکینہ کے ساتھ رہوں گی۔ اور اب جو کربلا میں چہلم کے دن ماتم حسین شروع ہوا تو 3 دن تک صف ازا بچھی، 4تھا دن آیا، قافلہ تیار ہوا، آخری جملے۔ اور ایک مرتبہ اب یہ قافلہ مدینے چلنے والا ہے، زینب کی قیادت میں قافلہ۔ زینب نے دیکھا ساری بیویاں سواری پہ بیٹھ گئی ہیں، رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔
گھبرا کے دیکھا حسین کی قبر پہ رباب بیٹھی ہے. زینب کہیں رباب چلو. کہا شہزادی میرا سہاگ بھی یہی ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا اصغر بھی یہی ہے. شہزادی کیسے چلوں؟ زینب نے کہا نہیں رباب اماں فاطمہ کی قبر پہ تو چل کے تمہیں بھی پرسا دینا ہے. قافلہ چلا مدینے کے قریب پہنچا. بس آخری جملے، اب مجھ میں بھی طاقت نہیں آگے مسائل پڑھنے کی. مدینے کے قریب پہنچا. ایک مرتبہ بشیر محلہ بنی ہاشم میں گیا. قافلہ شہر کے باہر رکا، محلہ بنی ہاشم میں گیا اور بنی ہاشم والوں کو لے کے آیا. آگے 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 حسین کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ، چچا کی انگلی پکڑے ہوئے فاطمہ صغریٰ ہے اور پیچھے خاندان کی بزرگ خواتین ہیں. آخری جملے، محمد حنفیہ آئے، دور سے دیکھا، آواز دی میرا بھیا مارا گیا. کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھتے نہیں سارے علم کالے نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ کالے علم. قافلے میں داخل ہوئے. کہا بس اتنا بتا دو میری بہن زینب کہاں؟ لوگوں نے کہا یہ ہے زینب کا خیمہ. چھوٹا بھائی بڑی بہن کے خیمے میں داخل ہوا، وہاں زینب نہیں تھی. کوئی بہت ہی ضعیف عورت بیٹھی. گھبرا کے نگاہیں نیچی کی، باہر آنے لگے. اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو اسے اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا. وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہے اے بھائی محمد حنفیہ، یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ انا زینب، میں ہی تو تیری بہن زینب. بدو جملے. اور ادھر فاطمہ صغریٰ کی عجیب حالت ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہی، بس ایک کام کر رہی. ہر بی بی کے قریب جاتی ہے، گود میں جھانک کے کچھ دیکھتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. ہر بی بی کی گود میں جھانک کے دیکھتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. زینب نے کہا صغریٰ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا، میرا چچا عباس مارا گیا، میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، بس علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں. ہائے میرا ننھا اصغر کہاں ہے؟ زینب کیسے بتائے صغریٰ تیرا اصغر بھی مارا گیا. اور ادھر محمد حنفیہ ایک مرتبہ، بس یہ آخری جملہ، ایک مرتبہ سجاد کے قریب پہنچے، سجاد کو گلے سے لگایا اور گھبرا کے کہا بیٹا تو عمر میں میرے آدھے سے بھی کم، مجھ سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا، کس چیز نے تجھے اتنا بوڑھا کیا؟ ایک جملہ کا چچا الشام الشام الشام، یہ شام ہے جس نے جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر دیا. ماتم حسین.